السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے فرحت اشتیاق کی ناول دل سے نکلے ہیں جو لفظ کی اگلی قسط۔ میرے کرداروں جیسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، چاہے کامیاب اور نایاب ہی صحیح، پر ہیں ضرور۔ ان کی سنجیدہ نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں، وہ گمسم سے انداز میں ایک ٹوک مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ میری بات ختم ہونے کے بعد بھی ان کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ ان کی وہ گہری سی آنکھیں جس میں اداسیوں اور ڈیرا جمائے رہتی تھیں، اس وقت میری نگاہوں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ مجھے بالکل کھوئے کھوئے سے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ ان کا یہ کھویا کھویا انداز میں نے کل اور پرسوں بھی نوٹ کیا تھا، اور وہ جو مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، وہ دراصل ان کا کچھ کھویا ہوا سا انداز تھا۔ آپ کیا سوچنے لگے؟ میں نے ان کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر مجھے دیکھا۔ ان کی نگاہیں مجھے ایسے لگیں جیسے ایک ہی پل میں کہیں بہت دور کا سفر طے کر کے آئی ہیں۔ میں تمہاری بات پر غور کر رہا تھا، تمہاری اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ واقعی کسی بھی لکھنے والے کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ لکھنا چاہے اور لکھ نہ پائے۔ کہانیاں اس کے آس پاس آئیں پر لفظ کھو جائیں۔ اب کی بات حیر اب کی بار حیرت سے گمسم ہونے کی باری میری تھی۔ میں ایک ٹک حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنی یہ کیفیت میں نے اپنی والدین، نانا نانی، بھائی بہن اور دوستوں سب سے شیئر کی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ اس طرح نہیں سمجھ پایا تھا جس طرح وہ مجھے جان گئے تھے کہ یہ کیفیت ایک عذاب جیسی کیفیت ہے۔ تم کافی نہیں پی رہی، اس کا مطلب ہے کافی اچھی نہیں بنی۔ وہ ایک پل کچھ ایسے کہتے جس پر مجھے لگتا وہ پر درد پر مجھ پر کھلنے والے ہیں، اور اگلے ہی پل وہ اپنے ہال میں واپس بند ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مجھے بہت مزیدار کافی پلائی ہے اور ساتھ میں بہت سارا وقت بھی دیا ہے۔ آپ تو بہت بامروت انسان ہیں، یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ میں آپ کا وقت ضائع کر رہی ہوں، لہٰذا مجھے خود ہی اٹھ جانا چاہیے۔ اپنا کافی کا کپ ایک گھونٹ میں ختم کرتے ہوئے کچھ دیر قبل اپنے موڈ اور الجھن کو قصداً نظر انداز کر کے میں بشاشیت سے مسکرائی۔ یہ میری مربت نہیں ہے، بلکہ مفاد پرستی ہے۔ تمہارا اگلا ناول یہاں کے بارے میں ہوگا نا، وہی جس کا ہیرو بھی میں ہی ہوں گا، تو اس کے لیے اپنا جتنا اچھا امپریشن ڈال سکوں اتنا ہی اچھا ہے۔ کچھ سیکنڈز پہلے کا تاثر اب ان کے چہرے پر رخصت ہو گیا تھا۔ وہ اب ایک خوش باش، زندہ دل اور شوخ انسان تھے۔ میں کرسی پر سے اٹھی تو وہ بھی مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازے کے پاس آ کر مجھے ان کے دیے ہوئے وہ پھول یاد آئے جو کافی پینے کے دوران میں نے میز پر رکھ دیے تھے۔ میں پھول میز پر سے اٹھانے کے لیے فوراً واپس مڑی۔ انہوں نے مجھے خاموشی سے پلٹتے دیکھا۔ میں پھول اٹھا کر واپس ان کے پاس آئی تو ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں یہ پھول بھول گئی تھی، پتہ نہیں وہ کس وجہ سے مسکرا رہے تھے۔ ان کی مسکراہٹ سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے بلا وجہ وضاحت دی، مجھے پتہ ہے تم پھول اٹھانے گئی ہو، اپنے اندازوں کی درستی پر مسکرا رہا ہوں۔ نہ جانے میرے متعلق انہیں کس قسم کے اندازے قائم کر رکھے تھے انہوں نے۔ میں خواہ ہی حساس ہونے لگی۔ اسکول کی عمارت سے باہر نکل کر ہم گراؤنڈ میں پہنچ چکے تھے۔ پتہ نہیں مجھے آپ سے بات کہنا چاہیے یا نہیں، مگر آپ سے مل کر ہر بار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں آپ کو پہلے سے جانتی ہوں۔ میرا مطلب ہے ایبٹ آباد آنے سے بھی پہلے سے، پہلی بار سے لے کر آج تک، ہر بار آپ کو دیکھ کر مجھے یہی احساس ہوا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ آپ کی آنکھیں مجھے اتنی جانی پہچانی سی لگتی ہیں، مگر میں نے آپ کو پہلے کب اور کہاں دیکھا تھا اور کس حوالے سے دیکھا تھا، یہ مجھے بالکل یاد نہیں آتا۔ کیا مجھے دیکھ کر آپ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ میں نے اپنے دل میں موجود یہ سوالات کر ہی ڈالا۔ ہاں ہوتا ہے، وہ عجیب کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بھی ایسے ہی لگے جیسے کہیں اور دیکھ رہے ہوں۔ شروع میں تو احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب بڑی شدت سے احساس ہونے لگا ہے۔ ان کا گمبھیر لہجہ، کھوئی ہوئی آنکھیں میری الجھن کو سلجھا رہی تھیں یا مزید الجھا رہی تھیں۔ ہم ہندو بھی نہیں ہیں، ورنہ کہہ سکتے ہیں ضرور پچھلے جنم کا کوئی تعلق ہوگا۔ انڈین فلموں میں تو ایک گانا گا کر ہیرو ہیروئن کو پچھلے جنم کی ہر بات یاد آ جاتی ہے، اب ہم کیا کریں؟ میں نے ہکا بکا انداز میں ان کو دیکھا۔ میری سنجیدہ شکل دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ یہ کہکا ایسے ہی تھا جیسے وہ خود بھی مذاق کے موڈ میں ہیں۔ میں جو انہیں پہلے سے پہچاننے والی بات کی تھی وہ اسے بھی مذاق میں لے رہے تھے۔ شاید میری شکل تمہارے اسکول کے کسی ٹیچر سے ملتی ہوگی،
بچپن میں دیکھے چہرے حافظے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ بتاؤ تم اکیلی گھر چلی جاؤ گی، تمہیں میں چوکیدار کے ساتھ بھیجوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے مجھ سے پوچھا۔ میں چلی جاؤں گی۔ میری اتنی سنجیدہ بات کو جس طرح انہوں نے مذاق میں لیا تھا نا، مجھے بہت برا لگا تھا۔ اپنی ناگواری کو چھپاتی میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ ایسے کیوں ہیں؟ بولتے بولتے کیوں کھو جاتے ہیں؟ کچھ بتاتے بتاتے چپ ہو جانے والے، ایک دم سے خود کو ہزاروں پردوں میں چھپا لینے والے۔ گھر کے قریب آتے آتے مجھ پر اچانک اس بات کا انکشاف ہوا کہ ان کا وہ کہکا اور غیر سنجیدہ جواب، جو مجھے بہت برا لگا تھا، دراصل مجھ سے اپنے اس بے ساختہ اقرار کو چھپانے کے لیے تھا۔ شروع میں تو یہ احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب بڑی شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا۔ بے خیالی اور روانی میں جو بات وہ مجھ سے کہہ گئے تھے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے انہوں نے قصداً مسکرانے اور مذاق اڑانے کا انداز اختیار کیا تھا۔ مجھ سے کیا چھپانا چاہتے تھے اور کیوں؟ میں الجھی الجھی سی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ باغبانی کرتی ننا، اسٹڈی میں بیٹھے ابا میاں سے سلام دعا کرتی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا موڈ اس وقت عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں ادھر ادھر توجہ دیے بغیر سیدھی اپنے بیڈ روم میں آئی تھی۔ میرا ارادہ کچھ دیر بالکل تنہا رہنے کا تھا۔ میں بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ میری شال میں اٹک کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب نیچے گری۔ فار ایور میں کارپیٹ پر گری کتاب اٹھانے کے لیے جھکی۔ وہ تصویر جسے نہ جانے میں کتنی بار دیکھ رکھا تھا، ان گنت بار، بے شمار۔ اس چہرے کا ایک ایک نقش مجھے ازبر تھا۔ چہرے پر دل آویز مسکراہٹ لیے 23-24 سال کا ایک خوش شکل نوجوان، بلو جیکٹ اور سفید قمیض پہنے، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے، آنکھوں میں چمک، خوشی، امید اور کچھ کر دکھانے کا عزم۔ یہ آنکھیں میری بے دھیانی میں اور میری بے توجہی ایک دم توجہ میں بدل گئی۔ میں اسی طرح جھکی ہوئی تھی، وہ میری نظریں ان کی آنکھوں پر جمی۔ یہ آنکھیں، ان میں سے اگر زندگی کی چمک ہٹا دوں، ان ہستی آنکھوں میں اداسیاں بھر دوں، ان آنکھوں کے گرد بہت سی لکیریں ڈال دوں اور سلور فریم والا چشمہ لگا دوں، بڑھتی عمر کو ظاہر کرنے کے لیے لبوں کو دونوں اطراف کی لکیروں کو تھوڑا سا گہرا کر دوں، چوڑی پیشانی پر چند سلوٹیں لے آؤں، چہرے پر اس بے فکر مسکراہٹ کو دبیز سنجیدگی اور بردباری میں بدل دوں، سلیقے سے جمے بہترین سٹائل والے ان گھنے سیاہ بالوں کے گھنے پن کو تھوڑا سا کم کر دوں، ان کنپٹیوں کے پاس کے بالوں کو تھوڑا سا سفید کر دوں، مختصراً اگر اس نوجوان کو ایک 40 سال کے مرد میں تبدیل کر دوں، اس نوجوان چہرے کو 19-20 سال آگے لے جاؤں، پھر ایک بجلی سی کوندی تھی، ایک جھمکا سا ہوا تھا۔ میرے خدا، کسی بھی لکھنے والے کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ لکھنا چاہے اور لکھ نہ پائے، کہانیاں اس کے پاس آئیں پر لفظ کھو جائیں۔ ایک آواز تھی جو میرے بالکل پاس گونجی تھی۔ اس آواز میں ایک نامحسوس سا کر چھپا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، ناول بیڈ پر اچھالا اور پوری رفتار سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی تو آئی تھی، اب کہاں جا رہی ہو زنیرا؟ یہ ننا کی آواز تھی۔ وہ لان میں کھڑی مجھے گیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر زور سے چلائی تھی۔ میں ابھی آ رہی ہوں ننا، میں نے بھاگتے ہوئے بغیر مڑے انہیں جواب دیا اور گیٹ سے نکل گئی۔ میں اس کچے اور اونچے نیچے ڈھلان والے راستے پہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ چمنزار میں داخل ہوتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں وہی ٹین ایجر امیچیور سی زنیرا عباس بن گئی ہوں، وہی زنیرا عباس جو عمر حسن کا ناول پڑھ کر اس سے ملنے کی حسرت اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی۔ میں کسی بھی ذہنی ناپختگی کا ثبوت نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اچانک ملنے والی یہ خوشی ایسی تھی کہ میں میچیور اور سوبر سی زنیرا عباس نہیں بن سکتی تھی۔ وہ کلاس لے رہے ہیں، کسی نے مجھے بتایا۔ کون سی کلاس اور کہاں ہے؟ پوچھتی میں اب اس کلاس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ بلیک بورڈ پر لکھ رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، کسی بچے نے میری طرف متوجہ کروایا تھا۔ انہوں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر بے انتہا حیرت پھیلی۔ میں ابھی تو یہاں سے گئی تھی اور فقط 15 منٹ میں دوبارہ ان کے سامنے جو آ کھڑی ہوئی تھی۔ چوک اور ڈسٹر ہاتھ میں لیے وہ دروازے کی طرف آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، میں اپنی پھولی سانسوں کے درمیان تیزی سے بولی، آپ عمر حسن ہیں؟ میرے فیورٹ رائٹر عمر حسن۔ حیرت اور خوشی کی زیادتی کے سبب مجھ سے بامشکل بولا گیا۔ میرے چہرے پر اس وقت بچوں جیسی خوشی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات آئینہ دیکھے بغیر بھی میں جانتی تھی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے جھمبے سے مجھے دیکھا، ایسے جیسے میں نے انہیں کوئی بہت عجیب و غریب بات بتائی ہو۔ بتائیے نا، آپ میرے فیورٹ رائٹر عمر حسن نہیں ہیں نا؟ ہاں، مجھے اس بات میں جواب دیتے وہ مبہم سے مسکرائے۔ ان کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی،
اور اس تصدیق کے بعد میرا ایسا حال تھا کہ خوشی سے چھلانگیں مارنا شروع کر دوں۔ میری خوشی، میری نظریں اس کے چہرے پر تھیں اور ذہن میں یک بارگی بہت سے جملے دستک دینے لگے تھے۔ نفرت کیسے کی جاتی ہے، محبت اس کا زیادہ سفر تھی اور یہ زیادہ سفر اسے بہت تھا۔ محبت جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، محبت انہیں کبھی تنہا ہونے ہی نہیں دیتی۔ زنیرا، کیا تم گھر واپس جا سکتی ہو؟ میری کلاس 25 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی۔ کلاس لینے کے بعد میں تمہارے گھر خود آ جاؤں گا۔ قبل اس سے کہ میں انہیں مزید کچھ کہتی، انہوں نے معذرت خانہ لہجے میں کہا، لیکن میں نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ سے بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ پوچھنا ہے، مگر اس کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، پلیز۔ میرا جوش و خروش بھرپور آواز کلاس پوری کام چھوڑ کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دل پر جبر کر کے ان کی بات کو ماننا پڑا۔ آپ آئیں گے نا؟ میں نے ان سے پوری یقین دہانی چاہی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اپنی ڈائی ہارڈ فین سے ملنے کے لیے تو مجھے آنا ہی پڑے گا۔ تم گھر پہنچے، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ تو اتنے دنوں سے میں جس بندے سے مل رہی ہوں، اس سے متاثر ہو رہی ہوں، وہ عمر حسن ہے، میرے پسندیدہ کتاب کے مصنف، میرے پسندیدہ ترین مصنف۔ اتنے دنوں میں ان سے مل رہی ہوں اور ان سے پہچان ہی نہیں پائی۔ میں گھر واپس جاتے ہوئے سوچ رہی تھی، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں عمر حسن سے مل چکی ہوں۔ ایک بے یقینی تھی، ایک سرخوشی تھی، مگر میں انہیں پہچانتی بھی کیسے؟ میرے قریب کے اور دور کے ملا کر 4 کزن عمر کے نام کے تھے۔ یونیورسٹی کے دوستوں میں سے 3 کا نام عمر تھا۔ یہ نام میرے کئی جاننے والوں کا تھا۔ جب یہ نام اتنا کامن ہے، پھر میں اس میں مماثلت کیوں کر چونک کیسے سکتی تھی میں ان کو سن کر؟ مجھے ان کا پورا نام معلوم نہیں تھا، لیکن اگر معلوم ہوتا تب بھی تو نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ عمر حسن وہ عمر حسن ہے۔ کہاں شہرت کی بلندیوں پر ایک ہی جست میں پہنچ جانے والا خوبرو نوجوان، جس کی کتاب ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہو اور جس کی کتاب نے دھڑا دھڑ بک کراس کر کے اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی، جو راتوں رات ایک سیلیبریٹی بن گیا ہو۔ کہاں متوسط درجے کی زندگی گزارتا پختہ عمر کا ایک عام سا مرد، جس کا لباس بھی عام سا ہو اور شہرت اور مقبولیت تو ایک طرف رہی، اس کے گرد موجود لوگ اس کے سوا کوئی بھی سے نہیں جانتا۔ میں لان میں یہاں سے وہاں ٹہل ٹہل کر بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹھیک 35 منٹ کے بعد گیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ وہ واقعی اپنے وعدے کے پکے اور وقت پابند تھے۔ میں تو جیسے کھڑی گیٹ کے پاس تھی، ادھر بیل ہوئی، ادھر جھٹ سے گیٹ کھول دیا۔ میرا جوش، میری خوشی، میری بے صبری میرے چہرے سے آیا تھی اور میں اسے چھپانا چاہتی بھی نہیں تھی۔ آپ واقعی عمر حسن ہیں، فار ایور آپ نے ہی لکھی ہے تھی۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے سر اقرار میں ہلا دیا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ آپ کے سامنے میں آپ کا اتنا ذکر کرتی تھی، اتنی تعریفیں کرتی تھی، اور آپ مجھے بتا ہی نہیں رہے تھے۔ خوشی کے ساتھ مجھے ان سے یہ شکوہ بھی تو تھا۔ میرا دل چاہتا تھا زنیرا تم مجھے خود پہچانو، ایک بچگانہ سی خواہش جسے مجھ سے ملنے کی اتنی جستجو ہے، جو مجھے اتنا پسند کرتی ہے، جو مجھے لکھنا بھول جانے والوں کو شدت سے یاد دلا رہی ہے کہ میں عمر حسن کبھی لکھا بھی کرتا تھا، وہ مجھے خود پہچانے۔ ہم لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے، اور اگر میں پہچان نہ پاتی اور یوں ہی واپس چلے جاتی، پھر میں تمہارے واپس جانے سے پہلے خود تمہیں بتا دیتا۔ مگر میری بچگانہ خواہش یہی تھی کہ جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئی ہے، وہ میرے بتائے بغیر خود ہی مجھے پہچان لے۔ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی اور ان کی گھانس پر سرما کی نرم نرم سی دھوپ اس پر مجھے بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ پورے 15 سالوں کے بعد کسی نے مجھے یاد دلایا کہ میں نے کبھی کچھ لکھا تھا۔ اب تو یہ بات میں خود بھی بھول چکا تھا۔ تم نے مجھے کیسے یاد رکھ لیا زنیرا؟ اس کی آواز میں بہت دکھ تھے۔ میں دکھوں کی سانچ کو محسوس کر سکتی تھی۔ جو اتنا اچھا لکھے اسے کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ آپ کے لفظوں میں سے میں نے روشنی پائی، اور وہ بھی نہ جانے کہاں کہاں آپ کے لفظوں کی شیدائی موجود ہوں گے، اور مجھ جیسے کتنے آپ کے فینس ہوں گے جو فار ایور سے میری ہی طرح عشق کرتے ہوں گے، میرے دل کی طرح۔ آپ ان سب کے دلوں میں بھی موجود ہوں گے، اور سب بھی بالکل میری طرح سوچتے ہوں گے کہ عمر حسن لکھتے لکھتے اچانک کہاں کھو گیا۔ ایسا کچھ نہیں زنیرا، یقین کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فار ایور کے لیے نہیں تھی۔ میرے لفظوں میں وہ تاثیر ہی نہیں تھی کہ چاہے میں فنا ہو جاؤں مگر وہ باقی رہ جائیں۔ مجھے لگتا تھا جب میں نہیں رہوں گا تب میرے لفظ رہیں گے، میری خام خیالی، میری خوش فہمی۔ میں اپنے جن لفظوں سے ہمیشگی کی توقع رکھتا تھا
وہ تو چند سال بھی زندہ نہیں رہ پائے، لوگ بھول گئے، فار ایور کو لوگ بھول گئے تھے۔ وہ مجھ سے نہیں میری تحریر سے پیار کرتے تھے، مگر ایک ہی تحریر سے کب تک پیار کریں؟ ہر سال لکھنے والوں کی ہزاروں کتابیں شائع ہوتی ہیں، اس ہجوم میں میری وہ کتاب تو کب کی کہیں کھو چکی تھی۔ اب تو آؤٹ آف پرنٹ ہو کر بھولے بھٹکے ہی کسی لائبریری یا پرانے اسٹاک کتابوں یا کسی بک سینٹر کے اسٹور پر آخری شیلف کے کسی آخری خانے میں گرد و غبار میں اٹی پڑی ہوگی۔ اس اداس لہجے میں وہ بہت انکہے درد چھپے ہوئے تھے۔ لیکن آپ نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ پہلی ہی کتاب کے ذریعے اتنی بے مثال شہرت اور مقبولیت، اتنی پذیرائی، اور اس کے باوجود آپ نے دوبارہ کیوں نہیں لکھا؟ اگر آپ لکھتے رہتے تو آج دنیا کے صفحے اول کے مصنفین میں آپ کا شمار ہوتا۔ آپ اچانک کہاں گم ہو گئے تھے؟ میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو اور آپ کی مزید تحریروں کو تلاش کرنے کی اتنی کوششیں کی پر ناکام رہی۔ ہم جنہیں بہت پسند کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جب ہی انہیں یہ بتا پائیں کہ وہ ہمیں کس قدر عزیز ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا میں کبھی آپ سے ملوں، آپ کو بتاؤں کہ آپ کی سوچ، آپ کے نظریات، آپ کا انداز تحریر، ان سب سے میں نے کیا کیا کچھ سیکھا ہے۔ اور آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا عمر حسن؟ آپ لکھیں، اور پلیز لکھیں۔ آپ ان تمام چاہنے والوں کے لیے جو آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر آپ میرے ذوالنیر عباس کے لیے لکھیں۔ میں آپ کو پڑھنا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے لکھیں عمر حسن۔ اپنے دل کی بات میں بے دھڑک کہہ گئی۔ گھاس پر جمی نظریں اٹھا کر وہ ایک ٹک مجھے انداز میں دیکھنے لگے، بنا پلکے جھپکائے۔ ان کی آنکھوں میں اتنا درد کیوں ہے؟ یہ ہنستی کیوں نہیں ہے؟ وہ کون سا دکھ تھا؟ کون سا حادثہ؟ کون سا سانحہ تھا کہ وہ اپنے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی، عزت، دولت، شہرت، سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے گوشہ نشینی اور گمنامی کی زندگی جی رہے تھے؟ کہانی لکھنا حساب کا کوئی پیچیدہ فارمولہ نہیں، سائنس کی کوئی مشکل تھیوری نہیں جسے محنت اور ذہانت سے دل کی مرضی کے خلاف جبراً سلجھایا جا سکے۔ کہانی نہ جبر سے لکھی جاتی ہے، نہ محنت سے، نہ ذہانت سے۔ کہانی دل سے لکھی جاتی ہے۔ جو لفظ دل سے لکھے جاتے ہیں وہی پڑھنے والے کے دل پر اثر بھی کرتے ہیں۔ ان کے گزرے برسوں میں ایسا نہیں تھا کہ میں لکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں لکھنا چاہتا تھا، اپنے پہلے ناول سے بھی زیادہ بھرپور اور بہترین۔ میں نے کوشش کی، میں نے بہت مرتبہ کوشش کی، مگر میرے دل نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں گھنٹوں کی مشقت کے بعد چند سطریں لکھتا، پھر جب اپنے لکھے لفظوں کو پڑھتا تو خود ہی یقین نہیں آتا کہ یہ بے روح اور بے رنگ الفاظ میں نے لکھے ہیں۔ وہ بے جان اور مردہ لفظ میرے لکھے ہوئے لگتے ہی نہیں تھے۔ گہرائی اور خوبصورتی تو ایک طرف رہی، ان میں تو زندگی ہی نہیں تھی۔ کیا کرتا پھر میں سوائے اس کے کہ ان بے جان اور بے روح لفظوں سے آراستہ صفوں کو پرزے کر ڈالوں؟ آج جب تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم لکھنا چاہ رہی تھی اور لکھ نہیں پا رہی تھی تو میں ڈر گیا تھا کہ اللہ نہ کرے تم پر زندگی میں پھر کبھی ایسا وقت آئے۔ میری دعا ہے تم خوب لکھو، اور لکھو وہ سب کہانیاں جو تمہارے دل میں ہیں، جنہیں تم لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہو۔ اس رات جب تم بڑے بڑے لٹریری پرائزز کی حاصل کرنے کی بات کر رہی تھی نا، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے تمہارے چہرے پر وہی عزم، وہی جوش نظر آ رہا تھا جو 23-24 سال کی عمر میں عمر حسن میں ہوا کرتا تھا۔ تمہاری عمر میں تمہارے ہی جیسے خواب دیکھا کرتا تھا۔ ان کے لہجے میں ٹوٹ کر بکھرے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں، درد، آہیں اور آنسو تھے، مگر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے۔ مگر آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر مل تو رہی تھی، عزت، شہرت، پذیرائی، پھر آپ خود ہی یوں ان من چاہی تعبیروں سے کنارہ کش کیوں ہو گئے؟ یہ گوشہ نشینی، یہ گمنامی، یہ بن باس آخر کیوں؟ وہ لب بھیجے خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے، تو میں بے اختیار مدھم آواز میں ایک سوال ان سے پوچھ بیٹھی۔ وہ کون تھا جس کی وجہ سے آپ نے لکھنا چھوڑ دیا؟ میری اس جرت پہ وہ مجھ سے ناراض ہو سکتے تھے، مگر پھر بھی بہادری سے میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے صرف ایک پل کے لیے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تھا، غصہ تھا یا ناراضی، میں سمجھ نہیں پائی، مگر جس طرح اگلے ہی پل وہ کرسی سے اٹھے اور مجھے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر میں چلتا ہوں کہہ کے گیٹ کی طرف بڑھے، اس سے مجھے یہی احساس ہوا کہ وہ میری جرت پر ناراض اور خفا ہو کر جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں تیزی سے اٹھ کے ان کے پیچھے آئی، مگر وہ مجھ سے بھی تیزی سے گیٹ سے باہر نکل چکے تھے۔ ابا میاں اور ننا کو انہوں نے بڑی گرم و جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا اور پھر مجھ پر نظر ڈالی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے سرے سے نظر انداز کر دیں گے،
مگر چہرے پر ایک اچھے میزبان کی طرح مسکراہٹ لاتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں یہاں بہت ڈرتے اور جھجکتے ہوئے آئی تھی۔ پرسوں دوپہر سے لے کر کل کا پورا دن اور آج کی صبح تک میں خود سے خفا ہو رہی تھی، اور اب میں ابا، میاں اور ننا کے ساتھ چمنزار میں موجود تھی۔ ان کے اسکول کا سالانہ فنکشن تھا۔ میں یہ نہیں آنا چاہتی تھی،